تمام ارواح مومنین مومنات کا صلحہ، خصوصاً زیر اکیڈمی کی بانیان میں سے محترمہ سیدہ طلعت سیدہ صاحبہ زوجہ آیت اللہ سید حسین مختار نقوی صاحب کی روح کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جادت الحسين وشايعات وبايات وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ السلام عليك يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا۔ درود پڑھ دیں محمد وآل۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اس بارش کی مشکلات کے فوری حل کے لیے، جو مومن مومنات جہاں پر ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور نصرت امام زمانہ کی آمادگی کے لیے درود پڑھ دیں محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بولیں۔ لائیو سٹریم شروع کر دی ہے اور مجلس میں نے شروع کر دی۔ ایس ایم ایس کر دیجیے۔ حالات استثنائی ہیں اور استثنائی حالات میں میں نے بزم فاطمہ کے اراکین سے معذرت کی کہ بارش بہت شدید ہے، راستے بہت خراب ہیں اور صورتحال میں کسی طرح سے بھی نکلنا مناسب نہیں تھا، تو آج بزم فاطمہ کی طرف سے برگزار ہونے والی 7ویں مجلس کو ہم آن لائن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم کو زندہ رکھیں۔ البتہ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں بعض مرتبہ کچھ زیادہ ہی حساسیت محسوس کی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجلس نہیں رک سکتی۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ مجلس رکوائے، اس میں ہمارا کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو عنوان شریعت نے دیا ہے وہ ہے وجوب حفظ نفس محترمہ۔ اگر ایک حیوان بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک احترام دیا ہو، وہ حیوان بھی ڈوب رہا ہے تو اس کا بچانا واجب بن سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کے لیے جان کا خطرہ نہ آئے۔ تو جہاں نفس محترمہ کی حفاظت کی بات آئے، وہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے مجلس نہیں کر سک رہے ہیں تو ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی کتاب اٹھائیں، سوز و سلام پڑھیں، جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں، ماتم کریں، زیارت پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ اسی آب و تاب اور اسی شان سے مجلس کو برگزار کرنے کی کوشش کی جائے جیسے آج کا دن۔ شاید آج کا دن تاریخ میں ایک عجیب عنوان سے لکھا جائے گا، کسی بھی عزادار کا دل نہیں چاہ رہا گھر میں بیٹھنے کا، لیکن جو اس وقت میرے مجلس شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے بارش کا عالم تھا، اس میں جان کا بچانا واجب ہے۔ اگر جان کو نہ بچایا گیا اور کچھ ہوا تو خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے سید الشہداء کی عزاداری واجب، ضروری، فرض، مستحب نہیں۔ آج کے اگر کبھی مستحب تھی تو آج فرض ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جان لینا بھی ضروری ہے کہ اگر کہیں جان کا خطرہ ہو تو مجلس و ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، چاہے وہ 4 اشعار پڑھ کے، چاہے وہ مرثیہ سوزخانی، چاہے وہ نوحہ پڑھ کے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو 3 مرتبہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آپ دیکھیے آپ کو جواب آئے گا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان ولایت رحمانی اور ولایت شیطانی۔ ولایت رحمانی اور ولایت شیطانی کے عنوان کا انتخاب اس لیے ضروری تھا کہ اس سال ماہ رمضان سے ماہ محرم کے آنے کے 1 یا 2 دن پہلے تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مکتب کی باقاعدہ طور پر ریکی کر کے باہر سے بھی حملہ اور اندر سے بھی حملہ۔ باہر کے حملوں کو آپ دیکھیں تو کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ بعض لوگ ہمارے مکتب کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہماری بنیاد نہیں ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہماری بنیادیں نہیں ہیں، لیکن ان باتوں کو نمونہ عمل یا ان باتوں کو مثال بنا کر ہمارے خلاف خوب زہر اگلا جا رہا ہے، اور جو اتحاد اور محبت کی فضا قائم ہوئی ہے اس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے ہمارے اندر ہمارے ممبروں پر کچھ لوگوں کو بٹھا کر ایسی باتیں کروائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے مذہب کی سستیاں ظاہر کی جائیں۔ تاریخ میں بہت سی سستیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کو مذہب سے اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری بھی کتابوں میں ایسی چیزیں آئی ہیں، ڈالی گئی ہیں، جیسے فصل کتاب کر کے خطاب ہے۔
فصل خطاب کر کے ایک کتاب ظاہراً فضل اللہ نوری صاحب نے اس کو لکھا ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا، اس میں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید کے اندر انحراف کیا گیا. غیبت صغرا غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی مرد تقلید نے، کسی بھی شیعہ عالم نے اس بات کی تاکید نہیں کی، اس بات کو قبول نہیں کیا، اس بات پر ہاں نہیں کی کہ قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی کمی یا بیشی. یہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کا اپنا خاصہ ہے. یہاں تک کہ میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت علی اللہ مقامہ ہمیں تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے علوم قرآنی پہ بہت کام کیا. انہوں نے فرمایا کہ چاہیں تو قرآن مجید کے اندر تحریف کے سلسلے میں دونوں طرح سے دلیلیں نکال کے لائی جا سکتی. اہل سنت کے ہاں 2-3 واقعات موجود ہیں. ایک تو جب قرآن مجید کی جمع کی بات ہوئی تو وہاں پر حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ افسوس، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ جو کوئی بھی آ کے آیت وہاں لکھوائے گا 2 گواہ لے کر آئے گا، اور آپ 2 گواہ نہیں لا سکے تھے، اس کی کیا وجہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ افسوس، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور قرآن مجید کی آیت رہ جائے گی. یا جناب عائشہ کا یہ بیان کہ قرآن مجید کی 2 آیات بستر رسول کے تکیے کے نیچے موجود تھی، پتوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور بکریاں آ کے کھا گئیں اور وہ آیات. ان حدیثوں کے ریفرنس 100% بھی صحیح ہوں، چاہے ہماری طرف سے آئی ہوں چاہے ان کی طرف سے آئی ہوں. مسئلہ قرآن کا ہے، مسئلہ معجزہ رسول اکرم کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. بہت عجیب مسئلہ ہے، بہت عجیب مسئلہ ہے کہ جب آپ کی بنیادوں کو ہلایا جائے گا اور قرآن مجید کے معجزے کو ہونے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کے دین کی بنیاد نہیں بچے گی. ایک معجزہ غیبت میں ہے، دوسرے معجزے میں اگر ہم آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب بالکل بس اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور قرآن خدا نخواستہ تحریف کی گئی ہے، اس لیے استاد محترم فرماتے تھے کہ بہر صورت روایات و تاریخ تحریف قرآن کو ہم رد کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کے زمانے میں صورتحال ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارے مکتب کے کتابوں میں اگر کچھ کمزور چیزیں آئی ہیں جس کی سند بھی مضبوط نہیں ہے اس کو نکال کے پیش کیا جائے، یا بعض مرتبہ بعض تحلیلیں افراد کی ذاتی تحلیلیں، بعض تحلیلیں افراد اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر دین کی مہر لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی دین کا لباس پہنے ہوئے. اس بات کو بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین کے اندر نہ کمی کی اجازت ہے نہ بیشی کی اجازت ہے، اور احکام الہی کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی ڈالنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اگلا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، یہ مومنوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے جائے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہمیں تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سے گروہ ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جو نور سے ظلمات کی طرف گئے۔ کل میں نے جس طرح سے قبیلے بنی اسد کی مثال دی تھی، اس میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ اہل بیت سے نزدیک تھے، لیکن جب ایک واقعہ پیش آیا تو وہ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی کل اور پرسوں کی مجالس میں اس بات کو واضح کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ انسان ولایت الہی سے، نور سے ظلمت کی طرف سفر کر جاتا ہے، طاغوت کی ولایت قبول کر لیتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے حقائق کھلتے ہیں تو وہ چیزیں دور ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، بشرط ہے کہ اس ایمان کی شرائط کو پورا کرے۔ ایمان کی شرائط کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے قبول کرنا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل کو دل سے قبول کرنا۔ اور اگر اس کو قبول نہیں کیا تو جس مرحلے پہ جو قبول کیا، اگر صرف لا الہ الا اللہ کو قبول کیا تو پورے کون ہے انسانیت پہ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتا ہو، نام الگ الگ لیتے۔ لیکن جب رسول کی رسالت کو قبول کیا تو اسلام میں داخل ہو گئے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہہ کے حضرت عیسیٰ کی رسالت کو قبول کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کو قبول کریں، وہ ان کے ادیان میں داخل ہوا، اگرچہ کہ دین وہ بھی اسلامی تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کہا تو اسلام محمدی میں داخل ہوئے، اور جب علی ولی اللہ کا پورا کلمہ وہ خلیفتہ بلا فصل تک پڑھا تو ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ میری ابتدا سے دو باتیں لوگوں کے ذہن میں سوالات ایجاد کر رہی ہیں، اور میں ان دو باتوں پر دلیلوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری پہلی بات کہ کسی صحابی سے حدیث اس وقت تک قبول نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ عادل نہ ہو۔ میرے دوسرے تیسرے دن کی گفتگو، جب تک عدالت ثابت نہ ہو تب تک ان کی حدیث ان سے نہیں لی جا سکتی، لی بھی جائے گی تو وہ ضعیف قرار پائے گی، وہ حدیث حسن نہیں قرار پائے گی۔ حدیث لے لی جاتی ہے لیکن اسے سٹیمپ لگائی جاتی ہے کہ عادل ہیں، حدیث صحیح حسنہ، اگر کمزور ہیں تو حدیث بیان کرتے کہ حدیث لیکن ضعیف۔ اسی طرح سے ہم نے ایک عنوان دیا ہے، اور میں نے نہیں دیا، یہ تو صرف مطالعات اور علماء کی ان پٹ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدالت شرط ہے حدیث کے نقل کرنے کی تو پھر اس سے بڑھ کے ایمان شرط ہے حدیث کے نقل کرنے کی۔ میں اس پہ پاور جاؤں، کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ایمان شرط ہے، عدالت شرط ہے لیکن ایمان شرط نہیں؟ یہ امکان نہیں رکھتا۔ کیوں امکان نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو کے مومن ہوگا تب جا کے اس کی عدالت ثابت ہوگی۔ اور میں نے اس حدیث کو شاید 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ پڑھ کے سنایا ہے، یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو وہ قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے ایمان کو کیسے آپ قبول کرتے ہیں؟ اور جب ایمان نہیں تو عدالت کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ پھر آپ کہیں کہ جناب منافق صحابی ہے لیکن عادل ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان میں ایک اصول ہے جس کو خود اہل سنت کے علماء نے خود بیان کیا ہے کہ اگر منافق ہے، اگر مولا کائنات کے مقابلے میں مثلا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے، غلط کام کیا ہے، برا کام کیا ہے،
تو اس کام کو ایک طرف رکھیں گے، اور اگر عدالت اس کی ثابت ہے تو اس حدیث کو ہم لے لیں گے. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ہم اس اصول پہ اپنی جگہ پر قائم ہیں کہ جب تک ایمان ثابت نہ ہو عدالت مانا نہیں رکھتا. ایمان ثابت ہو جائے تو پھر عدالت کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد حدیث کی سند کو پرکھا جائے گا. درود پڑھ دیں محمد وآلہ. دوسری چیز جس پر ہم بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اور ظاہراً کچھ مورد گفتگو بھی قرار پا رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اسلام کی 3 تفسیریں واضح کی. تو فرقے تو بہت بنتے جائیں گے، لیکن تمام فرقے ان 3 تفسیروں کی بنیاد پر، ایک تفسیر اہل بیت علیہ السلام، ایک تفسیر اصحاب کرام، اور ایک تفسیر اہل شام. اور آج ہم تفسیر اہل شام میں داخل ہوں گے. جیسے کہ 7 محرم کا دن گزر چکا ہے، 8ویں رات آ گئی، 2 راتیں اور ہمارے پاس ہیں. اگر بارش نے اجازت دی تو انشاءاللہ امام بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل کریں گے. اگر بارش نے حالات میں اجازت نہیں دی تو پھر ہم آن لائن آ کے اپنی گفتگو کریں گے، تاکہ کم از کم تاریخ میں چیزیں واضح ہو جائیں. کوئی حرج نہیں ہے ہم امام بارگاہ نہیں پہنچ سکے تو ہم آن لائن، نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ ہم عزاداری کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. ہم نے عرض کیا کہ جو دین کامل ہے اس دین کے اندر آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سک رہے ہیں کہ خلافت اور رسول اکرم کے بعد ذمہ داری کس کو دی جا رہی. حضرت عمر اپنی زندگی کے آخر عمر میں نے پرسوں ریفرنس دے دیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے، کیونکہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے یاد دلانا پڑتا ہے، کچھ ٹائم نکل جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس 2 راستے، ایک حضرت ابو بکر کا راستہ، ایک رسول اللہ کا راستہ. حضرت ابو بکر کا راستہ یہ کہ انہوں نے مجھے نومینیٹ کر دیا، میں خلیفہ بن گیا. اس سے آگے کچھ کہہ سکتا ہوں. اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، کہ جس میں انہوں نے اپنے بعد کسی کو نومینیٹ نہیں کیا. یہ سند بن گئی. جب بڑے لوگ کوئی بات، بڑے لوگ اپنے الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو سند بنتی ہے. آج اصحاب کے اقوال سند ہیں. آج اصحاب بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا، جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ خیبر میں کیا ہوا، جنگ احزاب میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، ان تمام غزوات میں کیا ہوا، مدینہ میں کیا ہوا، مکہ میں کیا ہوا. جو وہ بتاتے ہیں وہ سند بن رہی ہو. تو جب حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، تو میں نے ان راستوں کو باقاعدہ سوچا کہ کون سا راستہ اختیار کروں، اور میں نے رسول اکرم کا راستہ انتخاب کیا. مکتوب مطالب عرض کر رہا ہوں، یعنی حضرت عمر اپنے لیے 2 چوائس دیکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر کا راستہ اور رسول اللہ کا راستہ. یہیں سے ہم آ کے کہتے ہیں فرق ہے کہ یہ کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے رسول اکرم کا حضرت ابو بکر. ہمارے اپنے جو تاریخی اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، اس کو فعلاً چھوڑ دیجیے. ہمارا ایک سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو کسی کائنات کے کسی انسان کے راستے سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ There is no in between gray line. There is no gray matter. یا ہے یا نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ کا راستہ انتخاب کرنا بہتر سمجھا. ریفرنس میں نے دے دیے پرسوں، اس کو دیکھ لیجیے گا. اس لیے میں نے کسی ایک کو معین نہیں کیا. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نہ رسول اللہ کا راستہ اپنایا، ہم بلند دیکھیں نہ حضرت ابوبکر کا راستہ اپنایا. آپ نے ایک کے بجائے 6 کو بٹھا دیا. اگر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو معین نہیں کیا تو آپ ان 6 کو بھی کیوں معین کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجیے امت کو. آپ کا جنازہ پڑا ہوگا، امت سقیفہ میں بیٹھے گی اور اس کے بعد انتخاب کر لے گی. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے 6 لوگوں کو معین فرمایا. میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے
تاکید کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا جوان آج بعض چیزوں میں مشکل محسوس کر رہا ہے، اس لیے مجھے اپنے الفاظ کو بہت سنبھال کے، کہ کسی کی دل آزاری نہیں، میرا کام کسی کی دل آزاری ہے ہی نہیں، میں کرتا ہی نہیں، میں اپنی بات چھوڑتا نہیں ہوں، کسی کی بات کو چھیڑتا نہیں۔ اب یہاں پر تاریخ میں ہمیں یہ بتا کہ مولا کائنات کو حاکم بنایا گیا، مولا کائنات کو حاکم بنایا گیا، اور اس کے بعد مولا کائنات کی باتوں کو رد کیا گیا۔ نہج البلاغہ پڑھی، مولا کائنات نے فرمایا کن کن کو معزول کیا میرے مولا نے؟ کہنے والوں نے کہا کہ علی کچھ عرصے ٹھہر جائیے، حالات بہتر ہو جائیں، صورتحال قابو میں آ جائے، اس کے بعد آپ معزول کرتے رہیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا میں ایک لمحے کے لیے کسی غیر اہل شخص کو اس کے منصب پر باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے خط لکھا شام معزول کرتا ہوں، تو تاریخ کی بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے اوروں کو بھی معزول کیا، وہ معزول ہو کر آ گئے۔ شام میں جو گورنر بنائے گئے تھے اور جن کے سال و سال، حضرت عمر کا زمانہ تقریباً 3 سال اور کچھ، پھر خلافت عثمان کے زمانے میں پوری حکومت چلتی رہی اور تقریباً ایک سیپریٹ اسٹیٹ بن چکا تھا، اور اس کے بعد مولا کائنات نے جب معزول فرمایا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر میں وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا اولی الامر جو نیچے سے بنایا جائے، ہم کہتے ہیں اولی الامر جو اوپر سے بنایا جائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اولی الامر ہیں جو نیچے سے بھی معین کر دیے گئے اور اوپر سے تو اول کائنات سے معین۔ اب ایسی صورت میں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے کسی قانون کے مطابق جو شخص صحابی بن جائے پھر اس کی ہر چیز کی تصحیح کرنا ضروری ہے، یا کوئی خاتون رسول اللہ سے قانونی طور پر شادی کر ان کی زوجہ بن جائے تو کیا اب ان کے تمام 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 کام جو ہیں وہ قبول کر لیے جائیں گے؟ دین کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، دین کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور دین جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی سوائے اہل بیت عصمت کے معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے۔ ایک نمبر 2، خطا خطا ہوتی ہے، چاہے وہ اجتہادی خطا ہو چاہے وہ عملی خطا ہو، چاہے وہ اجتہادی خطا ہو چاہے وہ عملی خطا ہو۔ اجتہادی خطا خطا ہے، عملی خطا خطا ہے۔ پھر سے عرض کرتا ہوں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے اتنی تعریفیں بیان فرمائی، اتنی تعریفیں بیان فرمائی کہ آج بھی لوگ حیران ہیں۔ لیکن مولا کائنات کو نیچے دکھانے کے لیے اب میں گہرے سمندر میں داخل ہو رہا ہوں، جہاں پر شارک بھی ہیں، ویل بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں پانی میں جائیں تو اس میں شارک بھی آ رہی ہوتی ہے، ویل بھی آ رہی ہوتی ہے، آکٹوپس بھی آ رہا ہوتا ہے۔ میں اس پانی میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ ایسا سوٹ پہن کے کروں گا، سوئمنگ کروں گا اس دریا میں کہ لوگ انشاءاللہ چیزوں کو سمجھ بھی جائیں گے اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔
خدا نخواستہ کوئی کیس بننے کی بات یا کوئی کسی کی توہین کی بات نہیں. تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو اولی الامر معین کیا گیا ہے ہماری معصومین علیہ السلام کی تفسیر میں اور غیر معصومین علیہ السلام کی تفسیر میں جو بھی بن جائے اولی الامر. اسی بنیاد پہ مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ کیونکہ یزید اولی الامر بن گیا تھا لعنت اللہ علیہ وعلی اعمالہ ونعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اس کے خلاف کھڑے ہونے والا خارجی ہے. میں نے عرض کیا نا میں خطرناک پانی میں جا رہا ہوں، شارکس بھی ہیں، ویل بھی ہیں، لیکن بیان کروں گا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض چیزیں اس طرح سے واضح نہیں کی جا رہی، اور ایک طولانی مدت اہل سنت علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر بہت سے مطالب کو ہم نے حل کیا ہے. تو اب اولی الامر کی اطاعت واجب، یعنی اس وقت بعض اہل سنت علماء نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ جو حکومت ہے، جو حاکم ہے، وہ اولی الامر ہے، اسے مسلمانوں کے امور کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے. قبول؟ ہمارا تو یہ اصول نہیں ہے. ہمارا اصول ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا قانون پہ عمل کریں، اولی الامر نہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا متقین امیر مومنین قائد الغر المحجرین یاسود الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. اولی الامر قرار پائے ہمارے عقیدے کے مطابق پہلے سے، تاکہ کوئی میری کلپ کو چھوٹی سی کاٹ کے یہ نہ کہہ دے کہ کیا کہہ دی، جو کہ آج کل کچھ عرص میں چل رہی. اب جب اولی الامر بنے تو آپ نے امیر شام کو معزول فرما دیا اور خط لکھ دیا، امیر شام نے اس خط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر بات آہستہ آہستہ جنگ کی طرف جا رہی. کرتے مقتول بدست صحابہ انگلیوں کے ساتھ شام پہنچتا ہے کوریئر سروس کے ذریعے، اور وہاں پر اس کو لٹکایا جاتا ہے، انگلیاں بھی لٹکائی جاتی ہیں وہاں مظلومہ، اور اب فوج تیار کی جاتی ہے کہ ہم علی کے مقابلے میں لڑنے جا رہے ہیں. عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے تیسرے خلیفہ کے قاتلوں سے کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا تو ہم علی سے لڑنے جا رہے ہیں کہ تم نے کیوں بدلہ نہیں لیا. اس سے پہلے طلحہ اور زبیر نکلتے ہیں، مکہ جاتے ہیں. میں نے عرض کر دیا تھا مکہ جاتے ہیں اور مکے سے اونٹنی پہ ایک محترمہ کو بٹھا کر جنگ کے لیے لے جاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر اور ایک لمبی مروان ابن حکام اس کا بیٹا، پوری ایک فوج تیار ہوتی ہے جس کا میں اس وقت کچھ عنوان نہیں دے سکتا ہوں، میں صرف اصحاب جمل کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ اونٹنی کے پیچھے چلے اور بصرہ میں گئے، اور بصرہ میں جا کر باقاعدہ مولا کائنات کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور مولا کائنات نے پہلے تیر چلانے سے انکار کیا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسلمانوں کے خلاف پہلا تیر چلایا. اور میں نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تک میرے مولا کی طرف تیر نہیں چلا تب تک مسلمانوں کا عنوان ثابت ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی تیر چلتا ہے تیر چلانے والے دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتے. جنگ ختم ہوئی، جنگ کے واقعات پہ نہیں جا سکتا، مجھے بہت سی چیزوں کو بیان کرنا ہے. مدینہ واپس پہنچ کر اونٹنی پہ تشریف فرما خاتون نے کیا کیا؟
عمل انجام دیے، کتنا افسوس کیا، لیکن اس وقت ہمارا وہ عنوان نہیں. سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جو ان لوگوں کو لے کر آئیں اور وہ مارے گئے، ان کا خون کس پر ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس خون کا؟ بات ختم، آگے بڑھتے وہاں سے صفین کی طرف. یہاں سے مولا کائنات، اب آپ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنا لیا جنگ جمل کے بعد. اس لیے کہ دیکھ رہے تھے ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ سازشی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور سازشی لوگ جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی، کسی عنوان سے بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا حاکم مانے، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مولا کائنات کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے. اور بہانہ صرف ایک تھا، اور بہانہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو، ورنہ پھر ہم تمہیں قبول نہیں کریں. اگر بدلہ لیتے ہیں تو 10,000 شمشیریں چلی تھیں، ہر شمشیر کی 1 انچ مثلا وہاں استعمال ہوئی تو 10,000 لوگوں کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہ بوجھ مولا کائنات پہ ڈالا گیا. وہاں سے صفین سے جنگ کے لیے، جب شام سے جنگ کے لیے فوج نکلی ہے، عمرو عاص نے امیر شام سے پوچھا کہ امیر شام کیا ارادے ہیں؟ تو جواب آیا علی سے مقابلے کے لیے جا. کہا اچھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مقابلے کے لیے کتنے لوگ تیار کیے؟ کہ میں نے 1,00,000 لوگ جمع کیے ہیں جو میری فوج کا حصہ ہیں، شمشیر چلانا جانتے ہیں، جنگ کے طریقہ کار سے آشنا ہے. اب پھر لڑیں گے. اور کہا تمہاری 1,00,000 کی فوج کے مقابلے میں تو صرف شمشیر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کافی ہے. پھر کیا کریں؟ کہا دعا کرو علی کی فوج میں نادان لوگ. بعض تاریخ کے واقعات میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ مولا کائنات کے مقابلے میں جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے ہوئے اعلان کیا گیا، کیونکہ آئندہ جمعہ سفر میں ہوگا اس لیے بدھ کو نماز جمعہ پڑھی جائے گی. وعلی الاسلام السلام، انا للہ وانا الیہ راجعون. It's 9 o'clock. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خلاصہ یہ ہوا کہ فوج آئی ہیں، سامنے سامنے جنگ ہوئی ہے. جزیات کو چھوڑ دیتا ہوں اس سے کہ مجھے بہت سی چیزوں کو سمجھانا. اور وہ ہوا جو تاریخ میں لکھا ہوا. یہ 2 حکم سامنے لائے گئے. میرے مولا کہتے رہے اس کو مت بھیجو، لیکن ضد کرتے رہے. اور آخر ایک وہ وقت آیا کہ جب افراتفری ہو گئی. امیر المومنین کی فوج کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا اس نے کہا میں علی کو معزول کرتا ہوں. میں انگوٹھی نکالی، اور جس طرح میں انگوٹھی نکال رہا ہوں ویسے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معزول کرتا ہوں. وہ دوسرے صاحب آئے جو تاریخ کے مشہور صاحب ہیں، انہوں نے کہا جیسے اس نے انگوٹھی نکالی میں نکالتا ہوں، اور جیسے میں یہاں پر یہ انگوٹھی اس انگلی میں ڈالتا ہوں میں امیر شام کو خلیفہ معین کرتا ہوں. امیر شام کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ امیر شام کی تاریخ پیدائش، بعض مرتبہ ہم ان جزیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو تاریخ حقائق بیان کرنے میں کیا جاتا؟ ضروری کہ ہم گندے الفاظ میں باتیں کریں؟ ہم صاف الفاظ میں بات کر سکتے ہیں. امیر شام کی تاریخ پیدائش 5 سال بعثت سے پہلے، بعثت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال پہلے. تو جب رسول اکرم نے اعلان رسالت فرمایا تب 5 سال. اب سارا زمانہ ہے، رسول اکرم اعلان اسلام کر رہے ہیں، دعوت اسلام فرما رہے ہیں.
اور سننے والے سن رہے ہیں، پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، بچے بھی پتھر مار رہے تھے، بڑے بھی اذیت کر رہے تھے۔ اب میں یہاں پر امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں کہ امیر شام نے اسلام کب قبول کیا؟ تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے، میں ریفرنس ہاتھ میں لے چکا ہوں کہ فتح مکہ کے وقت اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اندازہ ہو گیا 5 سال پہلے 13 سال مکہ، 18 سال، 18 سال کے بعد 8 سال اور لگا لیجیے 26 سال، 26 سال تک اپنی زندگی کے مکے میں ابھی رسول اکرم نے فتح مکہ نہیں فرمایا، عام معافی نہیں دی۔ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ احد میں بھی ان کی ماں نے تو وہ کرشمہ کر کے دکھایا، رسول کے چچا کے جگر کو چبایا، رسول کے چچا کے بدن کو مطلع کیا گیا۔ اسی لیے جب آپ رسول اکرم مدینہ واپس آئیں تو فرمائیں کیا ہو گیا تم کو؟ میرے چچا کے لیے کوئی بھی رونے والا نہیں۔ اب انصاف کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا ہے اور اس کے بعد کاتب وحی بھی بنتا ہے اور اس کے بعد اسلام کی اہم منزلوں پر قدم رکھنا شروع کرتا ہے۔ فتح مکہ کے کتنے عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی صورت میں مقایسہ ہو رہا ہے صفین کے میدان میں کیوں بریکٹ میں وہاں گیا، اور بعثت سے 5 سال پہلے دنیا میں آنا، فتح مکہ ہجرت کے 8 سال بعد اسلام قبول کرنا، ہجرت کے بعد اسلام، معذرت کے ساتھ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کا مطلب بھی واضح ہے۔ اب یہاں سے اسلام میں داخل ہیں، جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ مقام حاصل کر لیا کہ جہاں پر حضرت عمر آپ کو شام کا گورنر بنا رہے ہیں کہ جناب آپ نے بڑی فتوحات کی ہیں تو آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، دے دیں، آپ نے صحیح سمجھا، آپ نے دیا۔ سوال یہ ہے جس کی زندگی کے 5 سال، 13 سال، 18 اور 8 سال، 26 سال عروج جوانی اور پھر اسلام میں داخل ہونا، کیا اس کا مقابلہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کی پیدائش ہی خانہ کعبہ میں ہوئی، جس کی ابتدا رسول اکرم کی گود میں اور جس کی انتہا مسجد میں، یا اگر دوسرا جملہ کہوں جس کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں اور رسول اکرم کا اپنی آنکھوں کو بند کرنا والا کائنات کے گود میں اور دنیا سے وصال فرمانا۔ ہر جگہ پر قرآن مجید میں مولا کائنات کی تعریفیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ طور پر حدیثیں، اور پھر قدیر میں اٹھا کے کہنا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور دعا کرنا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ ترجمہ نہیں کروں، ہر جمعے کو دعا ندبہ پڑھتے ہیں نا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو برابر کیسے آ گئے؟ یہاں تک برابر آ گئے کہ اب صفین کی جنگ کے بعد جو صورتحال ہوئی، جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جب پوچھا گیا کہ امیر شام نے صحیح کیا یا غلط کیا تو جواب دیا جاتا ہے امیر شام کی اجتہادی غلطی ہوئی، حضرت عائشہ کی اجتہادی غلطی ہوئی۔ کیا
اصحاب کرام یا اصحاب کا عنوان ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اب کسی بھی گناہ کو وہ انجام دے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ میری گفتگو رہی ہے اس کے ضمن میں علماء اہل سنت کی بات کو نقل کر رہا ہوں کہ صحابی ہونے کا عنوان، میں آپ کو شاید وقت اتنا نہیں بچا، یہ کتاب کا نام دیتا ہوں، احادیث موضوعہ فی فضائل، احادیث موضوعہ فی فضائل، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری جناب قاری ظہور احمد فیضی نے اس کتاب کو لکھا، ظہور احمد فیضی نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر اس بات کو انشاءاللہ کل اس میں سے کچھ مثالیں بھی بتا دوں گا۔ اب میں ڈیپ سی واٹرز، اوشن میں داخل ہو چکا ہوں، کہ جو تفسیر شام بنی ہے وہ امیر شام کی بنا پر بنی ہے، اور امیر شام نے جنگ صفین سے پہلے جو کیے، جنگ صفین کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعن کروانا شروع کی۔ آپ سنن نسائی اٹھا لیجئے، اسن المطالب اٹھا لیجئے امام نسائی کی، اور اس میں پڑھیں امیر شام نے جمعے کے خطبوں میں لعن واجب کیا تھا۔ ابھی یوٹیوب پہ کسی نے، سوشل میڈیا پہ کسی اہل سنت یا مثلا کسی مولوی نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر امیر شام نے حضرت علی پر لعن کی کہیں تاریخ میں لفظ دکھا دیا جائے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ اب دیکھ رہے ہیں میں نام بھی لے رہا ہوں، نام نہیں بھی لے رہا ہوں۔ اب آپ کہیں بھی کہیں کہ جناب امیر شام کون ہے، بہت سے امیر شام ہیں، کیونکہ حساسیت اتنی پائی جاتی ہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ اور پھر لیکن میرا سوال، تفسیر شام کس نے تیار کی؟ اسلام کی تفسیر شام کس نے تیار کی؟ اسلام کی تفسیر شام انہوں نے تیار کی جنہوں نے شام میں حکومت کی۔ کیوں اہل سنت حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن علیہ السلام کی حکومت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد امیر شام کی حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہتے؟ اسی لیے نا کہ کسی بھی صورت جو چیزیں یہاں پر انجام پائیں، کیا مولا کائنات کی اتنی فضیلتوں کے بعد، اتنی عظمتوں کے بعد، کہ جہاں گفتگو اس حد تک جاتی ہے کہ نفس رسول نے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حدیث منزلت، دوسری حدیث ہے۔ تو میں تفسیر شام پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ تفسیر شام کے بعد بنو امیہ کی تفسیر شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچی۔ میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں جس کو کہیں بھی مجھے کوئی چیلنج کرے گا تو ثابت کروں گا کہ اہل سنت حضرات کی حدیثوں کی کتابت کا سلسلہ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے شروع ہوا۔ 90 ہجری حدیثیں اب لکھی جا رہی ہیں، اصحاب کرام میں ایک بڑی تعداد دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے، تابعین کی بھی ایک تعداد، اب تابعین یعنی 90 سال حدیثیں ہوا میں معلق، ذہن میں معلق رہی ہیں، اس کے بعد مکتوب ہونا شروع ہوئی ہیں، اور وہیں پر لعن بر مولا کائنات ختم کیا گیا۔ اسی لیے ہم حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر رحمت اللہ علیہ کے، ہمارے مولا پہ ہونے والی جمعہ نماز میں لعن، کسی نے پوچھا مولانا کہ نماز جمعہ میں لعن کس کا کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا سنن نسائی اٹھا لیں، اس میں دیکھیں سعد ابن ابی وقاص یا شام گئے تھے یا وہ کوفہ میں تھے، اور امیر شام کوفہ آیا تھا، اور وہاں پر بتایا گیا کہ سعد ابن ابی وقاص نماز جمعے میں بہت دیر سے آتے ہیں،
اور کبھی نہیں آتے. دیکھو کہ نماز جمعہ اسٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ آیا حکومت کے ساتھ ہے کوئی یا نہیں. نماز جمعہ کو جب سعد ابن ابی وقاص نے اٹینڈ نہیں کی تو وہاں پر بات یہ شروع ہوئی کہ سعد ابن ابی وقاص نماز جمعہ میں نہیں آتے. امیر شام نے بولا کہ جناب سعد ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نماز جمعہ میں تشریف نہیں لاتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں تو بہت دیر سے آتے ہیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری عمر ہے. سعد ایسے تو نہیں چلے گا, کچھ نہ کچھ تو بات ہے. تو جواب میں کہا گیا کہ جناب بات صرف اتنی ہے کہ تم نماز جمعہ میں اس پر لعان کرواتے, آفیشیل گیزٹڈ نوٹیفیکیشن کہ کل امت اسلامیہ میں لعان ہوگا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جمعے کے خطبے میں. تم نے اس اعلان کے بعد نماز جمعہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابو الحسن پر لعان کروایا, جبکہ اگر صرف 3 صفتیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, 3 میں سے ایک صفت مجھے مل گئی ہوتی تو میں 100 لال بال والے اونٹ صدقے میں دیتا, یعنی بہت زیادہ صدقہ کرتا. اور دوسری جگہ پر جملہ تھا کہ میں زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کے گزار لیتا. نمبر 1 نفس رسول قرار پائے. اللہ, یعنی جناب سعد فرماتے نفس رسول قرار پائے. جی نفس رسول قرار پائے. کس طرح نفس رسول؟ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, یہ تو حدیث ہے. قل تعالوا ندعو ابنانا ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. سوائے مولا کائنات کے کسی کو نہیں لے جائے گا. کہ امیر شام جو نفس رسول اس پہ لعان کیا جائے گا. لاکھ میرا اور علی کا اختلاف اپنی جگہ پر. نمبر 2 آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ داماد رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں. یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس کے لیے سب کچھ دنیا کا دے دیا جائے تو بھی کم ہے. اور 3 خیبر کے موقع پر رسول اکرم نے فرمایا لأوتین رعیت غدا الى رجل کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں کل ایسے شخص کو پرچم دینے والا ہوں جو کرار ہے, غیر فرار ہے, اللہ اور اس کے رسول کو وہ پسند کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹے گا جب تک کہ وہ قلعے کو فتح نہ کر لے. آپ دیکھ رہے ہیں تو جناب سعد فرماتے ہیں پوری رات اصحاب تیاریاں کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے, نوافل پڑھتے رہے, سجدے میں رہے کہ پالنے والے یہ عنوان کل ہمیں مل جائے. اور اگلے دن پتہ چلا وہ عنوان امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ کو مل گیا. اے امیر شام ایسے پلان سننے کے لیے میں نماز جمعہ میں ہوں. امت مسلمہ مجھے جواب دینا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعن کروائے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جو صفین میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, جنگ کرے, کیا کہیں؟ جو جمل میں ان کے مقابلے میں آ جائیں کیا کہیں؟ دیکھیں اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑا سنگین جملہ ہے کہ اہل سنت حضرات کی نظر یہ ہے کہ صحابی جو ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے سے اتنی رکھ سکتے ہیں کہ وہ اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں, باقی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. وہ کبھی عشر مبشرہ کی باتیں کرتے ہیں, کبھی اصحاب بدر کی باتیں کرتے ہیں,
اور اب میں ان جملوں کو کہنے جا رہا ہوں جو میں نے کل کہا تھا کہ اگر حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، جناب عائشہ، ان سب کو آج دنیا میں لایا جائے، اور لانے کے بعد جو جو عناوین ان کے لیے معین کیے گئے ہیں بعد میں شام میں، وہ عناوین ان کو بیان کیے جائیں، تو کہیں گے ہمیں تو اپنے زمانے میں عناوین کا نہیں پتا تھا، میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو عناوین بعد میں لگائے گئے ہیں، جو احادیث بعد میں بنائی گئی ہیں، جو احادیث وضع کی گئی ہیں، احادیث موضوعہ کی کتاب تو میں نے آپ کو بتا دی نا، اب مکتوب ہے انصاف، یعنی یہ لکھتے ہیں کہ امیر شام کے لیے سوائے ایک عنوان کے تاریخ میں کوئی عنوان نہیں ملتا، اور وہ عنوان صحابی کا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کا دیدار کیا۔ ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کاتب وحی کا عنوان پایا جاتا ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے بابا رسول اکرم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے ہی ہیں۔ لوگ بہت تانا دیتے ہیں کہ ہم فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگر یہ میرے بیٹے کو آپ اپنی کتابت کے کام میں رکھ لیں گے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ رسول اکرم بھی دلداری دینے کے ان کا ٹھیک ہے۔ 8 ہجری کے بعد کی بات ہے اور عنوان دے دیا ہم نے کاتب وحی کا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی ایک وحی کو بھی رسول اکرم سے سن کر لکھ لے تو کاتب وحی تو ہو جائے گا، لیکن کیا امت مسلمہ کیا مقایسہ کر رہی ہے کہ ایک 8 ہجری میں اسلام قبول کرتا ہے فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے بارے میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ موجود ہیں، میں کیوں کہوں پھر اس کے بعد میرے لیے مشکلات کھڑی ہوں۔ لیکن یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ شام میں ایک ایسا ماحول قائم کیا گیا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں اپنی بات نتیجے تک پہنچاؤں تاکہ کل بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ شام میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ جہاں پر رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام سے نفرت کی فضا قائم کی گئی، اور وہ مشہور واقعہ 100 مرتبہ سنا چکا، کیا کہ جناب رسول اکرم کے وصال کے بعد شام سے ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور امام حسن کو پہچانتا ہے کسی طرح سے اور برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں تم مسافر، فرماتے ہیں تم مسافر ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو تم آ جاؤ، میں تمہارے میزبان بنتا ہوں، تم میرے مہمان بنو۔ اور اس کے بعد 3 دن بعد جب وہ جاتا ہے تو جب میں آیا تھا، دیکھیں تاریخ کی اتنی سی بات ہے لیکن کیا نکل گئی، جب میں یہاں آیا تھا تو میری نظر میں سب سے بڑے دشمن اسلام کے آپ تھے۔ تاریخ اٹھا کے کس نے یہ بتایا، کس نے یہ سمجھایا، کس نے یہ سکھایا؟ جب ممبر پہ اللہم لعن نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے اعلان نہیں کیا، ابو الحسن ابو تراب کے نام سے کیا۔ ارے بابا باتیں بنانے کے لیے بہت ہیں لیکن تاریخ میں یہ ننگ نہیں مٹایا جا سکتا کہ مولا کائنات پہ وہ لعن ہوا، کہ آج جو کہتے ہیں کہ جناب یہ لعن نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہونی چاہیے تو جنہوں نے لعن شروع کی ان پہ لعنت کی جانی چاہیے، اور جنہوں نے اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ احادیثیں یعنی خود اہل سنت کے ماہرین احادیث فرماتے ہیں کہ احادیث کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب جعلی ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو کل میں تعداد بھی بتاؤں گا احادیث موضوع، بڑے بڑے الجامعہ فی الموضوعات، موضوع سے مراد عنوان نہیں ہے، موضوع سے مطلب جعلی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جعلی حدیث کو صحیح حدیث سے الگ کرنے میں۔
میں ایک سوال کر کے آج جا رہا ہوں کہ کیا امام بخاری کو حضرت عائشہ کی تو اتنی حدیثیں مل گئیں، جناب ابو ہریرہ کی تو اتنی حدیثیں مل گئیں، جن کی عمر وصال رسول اکرم کے بعد کے وقت کتنی تھی، کتنے گھنٹے کتنے دن رسول اکرم کے ساتھ گزارے، ان کی کتنی حدیثیں، لیکن غدیر کی حدیث ڈھونڈنے تو مشکلات محسوس ہوتی ہیں، آئے مباہلہ کی بحث کو ڈھونڈے تو مشکلات محسوس ہوتی ہیں، فضائل مولا کائنات کی حدیثیں ڈھونڈے تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، فضائل فاطمہ زہرا جناب عائشہ کی رسول اکرم کے ساتھ کب شادی ہوئی؟ اب تو 16 سال اور 19 سال کی یوٹیوب میں چیزیں آ گئی نا، چیک کر لیجئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ رسول اکرم کی زندگی میں جو خاتون سب سے زیادہ ساتھ رہی ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ حضرت امام بخاری سے سوال ہے کہ آپ نے جناب فاطمہ زہرا سے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، آپ نے امیر المومنین سے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اس میں سوچ کے حدیثوں کو نقل کیا ہے یا نہیں بس حدیث مل گئی اور آپ کی نظر میں اس کی سند صحیح ہو گئی؟ میں غلطی نہیں کرتا تو وصال رسول اکرم کے 700 سال بعد کتابیں مرتب ہوئی ہیں۔ 700 سال، میں کہتا ہوں 200 سال بعد بھی مرتب ہوئی ہوں تو پھر 300 سال بعد بھی مرتب ہوئی ہوں تو پھر بات طولانی ہو جائے گی۔ کل میں یہیں سے انشاءاللہ اپنی مجلس کو آگے بڑھاؤں گا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اپنی ممبر پہ بیٹھ کر بزم فاطمہ کے انتظامات کے ساتھ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو اسی طرح سے آن لائن اپنی مجلس کو آگے بڑھاؤں گا۔ کربلا شام والوں نے زندہ کی، کربلا شام والوں نے برپا کی۔ آج لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں، یزید تو وہ لعنتی ہے جس کے بارے میں حتیٰ ابن تیمیہ نے لکھ دیا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یزید کو بری کریں کہ جس نے اتنے ظلم کیے ہیں۔ اگر شام میں یہ مسائل نہ ہوتے، کائنات کی دوسری عظیم ہستی پر لعن نہ ہوتا، اہل بیت علیہ السلام کو برا نہ کہا جاتا، جعلی حدیثیں گڑھی نہ جاتی، مولا کائنات کی شان کو گھٹانے کے لیے جعلی حدیثیں دوسروں کی شان میں گڑھی نہ جاتی، اور جس نے مولا کائنات کے خلاف خروج کیا تھا اس کا امت ساتھ نہ دیتی تو کربلا واقع نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کو قیام کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن کیا کریں، وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت براع مثل یزید ویزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ۔ عزاداروں، بس چند منٹ مصائب کی اور گفتگو تمام کرتا ہوں۔ عام طور پر 8ویں رات کو حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ عباس علمدار کہ جو جناب زینب کی امید تھی، وہ عباس علمدار جو جناب سکینہ کی امید تھی، وہ عباس علمدار کہ جس کے بھروسے پر سیدانی ہمیشہ خوش ہوتی تھی کہ ان کا پردہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ لیکن جب ایک وقت آیا اور مولا نے فرمایا عباس چلو جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ، تو اس وقت عباس علمدار کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ مولا عباس نے مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، اور اس کے بعد نہر کی طرف تشریف لے گئے، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی لے کر واپس آ رہے تھے، ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں لیا، اللہ اکبر، وہاں سے سکینہ کھڑی تھی، بچوں علم اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، میرے چچا کی خیر ہو، مشکیزہ چھدا، عباس علمدار کے سر پر گرز لگا،
یہاں سے عباس علمدار زمین پر آئے، وہاں سے امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، عباس علمدار کا سر اپنے گود پہ رکھا، عباس تم نے وفا کی، لیکن اب زینب کی چادر کا کیا ہو، اب سکینہ کی پیاس کا کیا ہوگا؟ 11 محرم جب مقتل کی طرف نظر کیے، بھائی عباس مدینہ سے نکلے تھے، کس احترام سے نکلے تھے، اور اب جب نکلے ہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں، کوئی پردے کی حفاظت کرنے والا نہیں، سید سجاد توق و زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے والے ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ مومنین مومنات اور تمام مسلمانوں کو اس بارش کی پریشانی سے نجات دے، ہمارے ملک کو ان کا گہوارہ بنا۔ یہ جو لوگ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے اتنی مشکلات ہوتی ہیں، پڑھنے والے اگر ہدایت کے قابل نہیں، نابود کرتے، اسی بارش میں ان کو نابود کرتے۔ پڑھنے والے مرحومین کی مغفرت فرما، محترمہ طلعت سیدہ کے درجات کو بلند فرما، اسلام کی بڑی خدمت کی آج تدفین ہو گئی ان کی، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرمائے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پڑھنے والے ہمیں حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ نبی والے پڑھ دے محمد